والے شیطان کی نقل میں مغرور بننے والے سن لے کان کھول کر وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے ناپسندیدہ کر دیا اے اصحاب محمد کفر کو، فسق کو، فجور کو۔ تو اس میں تو کوئی صحابہ جو منافق ہیں، کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا، یاد رکھو کوئی صحابی۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق کا ذکر قرآن میں سورۃ توبہ میں کیا جا رہا ہے۔ اور یأمرون بالمنکر، یعنی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ حکم دیتے ہیں گندگی کا، بری بات کا، منکر کا حکم دیتے ہیں اور اچھی بات سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کی تعریف کی، میں نے آپ کو سنا دیا قرآن کے الفاظ، قرآن میں ترجمہ اٹھا۔ مومن اور منافق، ایمان اور نفاق ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ منافق بہت اچھی بات، جو آدمی ہمیں خریدنا چاہے ہم خرید بک جائیں، اور جیسا وہ بولے، جیسا وہ کہے ویسے ہم کہنے لگے تو کیا کہیں گے؟ آج کو شیطان نے خریدا، شیطان کے ہاتھوں ہاتھ بکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو۔ کیا کہا؟ منافق بری باتوں کا حکم دیتا ہے، اچھی باتوں سے روکتا ہے، اور صحابہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، منافق جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور نامراد ہونے والا ہے۔ صحابی کے لیے قرآن کہہ رہا اولئک هم الراشدون، یہ تو نیک ہیں، اچھے ہیں، ہدایت پر ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت اور اس کی مہربانی ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو قرآن صحیح، حدیث صحیح آگے نہ بڑھے۔ اگر پہلے دور کو مدغم کر دو کہ منافق بھی ہیں، صحابہ بھی حدیث صحابی بھی لیتے تھے، منافق بھی لیتے تھے۔ اب مشکاۃ شریف میں ایک صحابی جس کا نام کوئی نہیں جانتا، مثلا میں کہہ رہا ہوں، حضرت سے نام ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ ایسا بھی ہوگا کوئی روایت اس کی آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس روایت کو دیکھ کر کے ہم کیا کہیں گے؟ یہ اصلی صحابی ہے یا منافق صحابی؟ اسی طرح تابعی جو صحابی سے ملاقات کرے، یہ تابعی ہے، اصلی صحابی سے ملاقات کرے یا منافق صحابی سے، کیسے پتہ چلے گا؟ سارا دین گڑبڑ ہوا یا نہیں ہوا؟ سارا مذہب مریامیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن کے اصلی ہونے کی کوئی دلیل نہیں، احادیث مبارکہ کے اصلی ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ صحابی، مومن اور متقی پرہیزگار۔ منافق کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے، ابھی بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تقوی ان کی نس نس کے اندر بیٹھ چکا۔ کیا فرمایا؟ الزمہم کلمۃ التقوی، یہ کس کا ذکر ہے؟ سورہ انا فتحنا، جس میں کون کون ہیں؟ سب کے سب صحابہ اکرام، اور آیت کا مضمون عام ہے۔ کیا کہا گیا؟ الزمہم، ہم نے لازم قرار دے دیا ان کے لیے تقوی۔ یہ لازم کا کیا مطلب؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، گرم ہو سکتا ہے آج کل کے زمانے میں برف بھی گرم ہوتی ہے، برف گرم نہیں ہو سکتی ہے، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے۔ اور آگ بھی نہیں ٹھنڈی ہوتی، جیسے برف کے ڈھیلے سے آگ
تو جی اگر آپ فریج میں رکھ دیجئے تو وہ پھر آگ نہیں رہے گی، کوئلہ ہو جائے اور وہ بھی ٹھنڈے۔ لہذا نہ برف گرم ہو سکتی ہے نہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے، اس کا ٹھنڈک کا جدا ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ زمین و آسمان مل سکتا ہے مگر برف کی ٹھنڈک نہیں جا سکتی۔ شہد کے اندر مٹھاس لازم ہے، آگ کے اندر گرمی لازم ہے۔ ایک ٹوڑ مغزوں صحابہ کو انگلی اٹھانے والوں سن لو، جیسے برف کے لیے ٹھنڈک لازم، آگ کے لیے گرمی لازم، شہد کے لیے مٹھاس لازم، ایسے ہی صحابہ کے لیے تقویٰ لازم۔ تقویٰ جدا نہیں ہو سکتا ان سے۔ میں بہت ضرورتاً اپنے جان کا کھیل کے بیان کر رہا ہوں، یہ بات آگے تک پہنچے۔ تقویٰ لازم ہے۔ کہا جائے جناب اس وقت صحابی جی کے حضور کے بعد یہ منافقوں نے سب کچھ کیا، وہ آدمی جس کو قرآن کا ایک طرف نہ معلوم ہو، حدیث سے بالکل ناواقف ہو، کٹر قسم کا جاہل ہو یا دنیا کو جان بوجھ کے بیوقوف بنانا چاہتا ہو، وہی کہہ سکتا ہے۔ یہ منافق جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، حضور کی وفات کے پہلے پہلے سب کے سب ختم ہو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ منافق اگر اپنی خصلتوں سے باز ہیں، کیا ہے ان کی خصلت؟ فساد پیدا کرنا، دوری پیدا کرنا، آپس میں لڑائی کرنا، لڑائی لڑوانا اور دین کے خلاف پروگرام بنانا۔ ان لوگوں نے غضب کر دیا، مسجد بنوا دی منافقوں نے، ان لوگوں نے مسجد بنوا دی۔ کیا کہا؟ لا تقم فیہ ابدا۔ کیا کہا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ڈپلیکیٹ مسجد، ایسی مسجد جو مسجد نہیں ہے، مرکز کفر بنایا جا رہا ہے۔ اور حضرت کے پاس آئے لپلپاتے ہوئے، حضرت آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے چلیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ انہوں نے مسجد بنائی کاہے کے لیے؟ شرارت کے لیے، بدماشیوں کے لیے، مسجداً و کفراً و تصدیق، اور کفر کے لیے، کفر کی اشاعت کے لیے، کفر کا مرکز بنا رہے یہ۔ اور اس کے بعد میں کیا کہا؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں ارے ہماری نیت تو یہ ہے، نیکی ہی کی نیت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی نہ جائیں، آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوئیے گا۔ کہاں جائیں، کہاں کھڑے ہوں، یہ اللہ میاں سے پوچھا نہیں تھا، خود کہا کہ آپ وہاں جائیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ وہاں جائیے۔ کون؟ جس کی بنیاد تقوی پر اول رکھی گئی ہے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اقوا۔ آپ وہاں جائیے، وہاں لوگ رہتے ہیں کون؟ یحبون ان یتطہروا۔ یہ کون؟ بلند میرے کے رہنے والوں کا ذکر ہے یا والے علی کے رہنے والوں کا ذکر ہے؟ جی نہیں، یہ جو قبا میں رہتے یحبون ان یتطہروا، وہ طہارت کو پسند کرتے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ طہارت کے پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ بتا
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی. آخر کیا ہوا وہ بھی سن لو. اللہ کی مہربانی سے 1976 میں جب پہلی مرتبہ حج کی توفیق نصیب اللہ جس نے حج کیا یہ جو کرے اللہ سب کے حجوں کو قبول کرتا. مسجد قباء میں جانا اس وقت بتانے والے لوگ موجود اور ایک جگہ ایسی بنی ہوئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ 2 جگہوں میں سے اس جگہ کو خالی رکھا. آج بھی اس کا نشان. حضرت کے اوپر یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نازل. حضرت صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے ان کو بلایا. بھائی کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کیسے طہارت کرتے ہو؟ بہت ساری بات. صحابہ اکرام نے عرض کیا حضرت ہم لوگ پہلے مٹی سے طہارت حاصل کرتے پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے. آپ نے فرمایا مبارک دیکھو اللہ نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا اور یہاں لوگ ایسے جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کا مقام اتنا بلند کہ ان کی اس صفت کا ذکر قرآن میں جو لوگ مسجد قباء میں رہتے تھے جب ان آیتوں کو پڑھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اور کیسا ان کو مزہ آئے. اس میں ان کا تذکرہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کو صاف ستھرے پاک اور پاکیزہ لوگ لیں گے منافق نہیں لے سکتے ہیں. احادیث کو میں نے کیا عرض کیا دنیا میں کوئی اس کے انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. سارے منافق جتنے تھے وہ سب کے سب حضور کے زمانے میں یا تو سچی توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے یا دنیا سے ناپید ہو گئے. ایک بات اور اس کے ساتھ ڈال لو اور وہ کیا کہ مہاجر و انصار میں کوئی منافق ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. مکی آیتوں میں مکہ مکرمہ میں منافقوں کا نام بھی نہیں. مدینے میں آئے کیا فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. کیا کہا جا رہا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ. میں ترجمہ کر رہا ہوں مولوی عالم لوگ جو ہوں گے وہ سب دیکھ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ اور کچھ تمہارے آس پاس کے لوگ یعنی مدینے کے آس پاس وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ. کون ہیں؟ منافق ہیں. وہ گلے ملے رہتے ہیں آ کے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور چند 2-4 یہاں من جب آتا ہے ایسے موقع پر اس سے بعد چند تھوڑے سے اور تھوڑے سے مدینے کے لوگ بھی ہیں ایسے جو منافق ہیں. ہم مردو علی النفاق وہ ٹھیک ہے نفاق مردو علی النفاق لا تعلمهم اے پیغمبر تم ان کو نہیں جانتے نحن نعلمهم ہم نہیں جانتے. سنعذبهم مرتين ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے پھر اس کے بعد ثم يردون 2 مرتبہ دنیا میں عذاب ملے گا. 1 مرتبہ لکھا ہے مفسرین نے بلکہ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ دنیا میں عذاب جب ان کا نفاق ظاہر ہوگا وہ شدید ہو یہ ایسے لوگ اور دوسری مرتبہ جب یہ قبر میں جائیں گے ایک اور دوسری مرتبہ جب یہ ذلیل ہوں گے اور یا تو یہ بھاگ جائیں گے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ ان کو عذاب دے اور تیسرا عذاب آخرت کا ہے جس کو عذاب عظیم کہا گیا. کیوں بھائی مدینے میں حضرت کے بعد تو کوئی منافق رہا. آپ سوچئے آگے کیا کہا ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وآخرون اعترفوا. یہ منافق چھوٹے متکبر اور صحابی فوراً لائے مقابلے پر صحابی کو
کیوں؟ یہ بیان کریں گے کہ یہ لوگ تو متکبر تھے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، ان کو کہا مردوا علی النفاق، یہ ڈھیٹ ہیں نفاق پر، اور ان کو کیا کہا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور وہ لوگ جو معترف بالذنوب ہیں، اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، حالانکہ ان کے گناہ نہیں ہیں لیکن اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کر رہے ہیں، یہ صحابہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو منافقوں کے مقابلے پر، اور جو بڑے والے مولانا ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابی منافق، صحابی مومن آگ بھی ہے پانی بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا یہ آگ رہے گی پانی، اگر زیادہ آگ ہے تو پانی جل جائے گا، اور اگر زیادہ پانی ہے تو آگ بجھ جائے گی۔ جس طریقے سے آگ اور پانی کے اندر ضد ہے، اسی طریقے سے نفاق اور ایمان میں ضد۔ اب رہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، کھلواڑ کر رہے ہو حضرت معاویہ کے ساتھ، کھلواڑ کر رہے ہو۔ سب سے زیادہ حضرت معاویہ کے سلسلے میں حضرت علی کے کردار کو دیکھو، وہ کون ہے جو حضرت معاویہ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتا۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت معاویہ تو گالی دیتے تھے حضرت علی کو، تو ہم نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا معاویہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر آپ اس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، علی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یہ معاویہ کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ آپ سوچیے ذرا، ہرگز نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سب ایک، قرآن کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں عداوت نہیں تھی۔ آیتیں سناؤ پڑھ کے، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کو جمع کر لیں، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر دنیا میں جو کچھ ہے، اتنے کڑوے دل، اتنے ٹوٹے دل، اتنی مشرق و مغرب میں جتنی جدائی ہے، اتنی ایک انسان کی جدائی تھی، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن حضور نے جو سبق دیا، قرآن نے جو سبق پڑھایا، اس کی وجہ سے ان کے دل آپس میں مل گئے۔ کیا فرمایا جا رہا؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر کوئی ضرورت تھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک کر دیا۔ معاویہ اور علی بھائی بھائی، ابو بکر اور علی بھائی بھائی، عمر اور علی بھائی بھائی، عثمان اور علی بھائی بھائی، تمام صحابہ کرام۔ دوسری آیت سنو، کیا فرمایا؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ مسلمانوں کے حق میں نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ تیسری آیت سنو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ لوگ اللہ کے دشمنوں کے حق میں سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، ان سے کہا گیا فساد نہ کرو، انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ سبحان اللہ، فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں منافق، وہ کٹر منافق کبھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے، اور صحابی جب تک صحابی ہے اس وقت تک وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی کہے یہ صحابی منافق، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار۔ یہ بات ایک دم سے میرے ذہن میں نے کہا کہ آج اسی کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کروں، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حضرت معاویہ اور حضرت علی میں کوئی لڑائی نہیں۔ حضرت معاویہ اور حضرت حسن نے جب آپس میں اپنا معاملہ طے کر لیا تو حضرت حسین بھی اس سے راضی۔ آپ کو معلوم ہے میں تو انشاءاللہ اہتمام کر رہا ہوں، میں نے جو آتا اسلام کے جلسے میں بھی آتے میں جو حسن محبت اس میں بھی ہے، حضرت حسین کے فضائل بیان، حضرت فاطمہ کی فضائل بیان کرو، اور کیا کہا کہ نہیں ہم تو یزید کو برا کہیں گے، حسین کے فضائل کہاں بیان کریں گے؟ سبحان اللہ، یزید کو گالی دینا حسین کی فضیلت ہے۔ یزید چاہے اچھا ہو چاہے برا
تو آٹومیٹکلی حضرت حسین اس کے اندر تھا. جب ہم کہیں اہل بیت تو آٹومیٹکلی حضرت حسین اس کے اندر داخل ہے. کیوں؟ اہل بیت کی آیت تو خاص ہے، مخصوص ہے. کس کے لیے؟ ازواج مطہرات کے لیے. اور یہی سبب بنا وہ جھوٹے ہیں، قرآن سے ان کو ربط و تعلق نہیں ہے کہ جو کہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں. کیسے ہے؟ قرآن کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اور اس سے اوپر پڑھو یا نساء النبی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کس کا ذکر ہے؟ یا نساء النبی، نبی کی بیویوں کا ذکر، نبی کی بیویوں کا بھی ذکر ہے، یعنی ازواج مطہرات کا ذکر ہے. آگے ختم کہاں پہ کیا یہ مضمون؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اے ازواج مطہرات، اے اہل بیت پیغمبر، کہ تمہارے دلوں سے گندگی کو دور. اور جو لوگ حضرت فاطمہ کو اہل بیت کہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ معصوم بھی کہتے ہیں. معصوم کے پاس گندگی کا ان کے حساب سے تو حضرت فاطمہ کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتی، نہ حضرت علی داخل ہو سکتے نہ حضرت حسین. لیکن ہمارے اعتبار سے حضرت نے فرما دیا کہ اہل بیت ہے. ہم ازواج مطہرات کے بعد سب سے پہلے انہی کی طرف انگلی اٹھائیں گے اور ہم کہیں گے یہ حضور کے شہزادے ہیں، ان کو حضور نے اہل بیت کہا، ہم بھی اہل بیت کہیں گے. یہ حضور کی بیٹی ہے، ان کو حضور نے اہل بیت بتایا، ہم ان کو اہل بیت بتائیں گے. آپ غور کیجئے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قاعدے کی عقل لگتی ہے یا نہیں ہے، دل لگتی ہے یا نہیں. لہذا مسلمانوں اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو. ابھی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، ارے نکاح کو درست کرو. نکاح میں نے بھی یہاں نکاح پڑھا ہے، ابھی کچھ دن پہلے 2 نکاح ہوئی، 2 نکاح ہوئی اسی وقت.